بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے نعت۔ نعت وہ صنف نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ پہلو مدح کی جاتی ہے۔ نعت ایک مسلمان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کی ایک شکل ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کی وسعت اور رنگا رنگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی زبان جس میں مسلمانوں نے شاعری کی ہو، نعت سے خالی نہیں۔ اردو شاعری میں حمد کی طرح نعت کی روایت بھی بہت مضبوط ہے۔ نعت کے لیے کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی، یہ بھی حمد کی طرح کسی بھی بحر، وزن اور ہیئت میں ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا جذبہ حمد کا محرک ہوتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت نعت کا محرک ہوتی ہے۔ قدیم شعراء مثنوی کے آغاز میں حمد کے بعد نعت لکھتے تھے۔ نعتیہ قصیدے بھی کثرت سے لکھے گئے ہیں۔ رفیع الدین ہاشمی صاحب لکھتے ہیں، ایک اچھے نعت گو کے لیے حمد اور نعت کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک نازک مقام ہے اور اس کے لیے مہارت فن کی ضرورت ہے۔ غلو سے اجتناب ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی ایسی صفت منسوب نہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو۔ حمد کی طرح نعت بھی قدیم ترین صنف شاعری ہے۔ جس طرح ہر دیوان کی پہلی غزل حمد ہوتی تھی اور ہر مثنوی میں مثنوی نگار قصے کے آغاز سے پہلے حمد لکھتا تھا، اسی طرح حمد کے بعد نعت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مولانا حالی، امیر مینائی، محسن کاکوروی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، بیدم وارثی، مولانا ظفر علی خاں، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری، حافظ مظہر الدین، احسان دانش، حفیظ جالندھری، حفیظ تائب اور مظفر وارثی اردو کے اہم نعت گو شاعر ہیں۔